اچھا انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ہوتے سے بھیڑیا کھا گیا جبکہ ہم ایک جتھا ہے تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے، اور پھر تھے وہ بڑے ہی نکمے۔ اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف کو وحی کی۔ اب یوسف علیہ السلام بہت ہی چھوٹے، یعنی کہا جاتا ہے کہ وہ ہی واز اونلی ٹین ایجر، بہت ہی ینگ تھے، تو اس میں جب یعنی 12-14 سال کے تھے، تو اس میں جب پھینکے گئے ہیں وہ کنویں میں، تو آپ سوچیں کہ کس قدر تکلیف میں وہ اس وقت ہوں گے۔ وہ بچہ جس کو باپ اپنے سے الگ ہی نہیں کرتا تھا، گھر میں اتنا پیمپرڈ چائلڈ تھا وہ، اور اس کو کنویں میں پھینک دیا اور لے گئے، چھوڑ گئے، چلے گئے اس کو بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وحی نازل کی، اور اس وقت کیونکہ وہ نبی تھے لیکن اس وقت تک نبی پہنچے تو نبی بنے نہیں تھے، تو الہام ہوا دل میں کہ ڈونٹ وری، جسٹ ریلیکس اینڈ بی پیشنٹ۔ ایک وقت آئے گا جب تم ان لوگوں کو یہ حرکت جتائے گا، یعنی تو انہیں کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ یہ اپنے فیل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، اتنے میں بھیڑیا آ کے اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں چاہے ہم سچے ہی ہیں، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا تھا نا یقین نہیں کریں گے۔ جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے نا وہ ایسے ہی کرتا ہے، مجھے پتا تم نے تو ماننا ہی نہیں ہے، بھئی آپ بات کر کے تو دیکھیں شاید مان ہی لے کوئی، لیکن ساتھ ہی قسمیں کھائیں گے، ساتھ ہی کہیں گے آپ تو مانیں گے ہی نہیں، کیونکہ جھوٹے آدمی کی پہچان ہی یہی ہوتی ہے۔ اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے۔ اب اس کے اندر جو علماء کرام ایک بڑی مزیدار نقطہ نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قمیض واز ناٹ ٹورن، پھٹی ہوئی نہیں تھی قمیض، بالکل صحیح تھی، لیکن خون اوپر لگا ہوا تھا، اور خون کسی بکری کا تھا۔ اب یہ کیسا بھیڑیا تھا جو بڑے پیار سے قمیص میں سے نکال کے لے کر گیا، قمیص پھٹی بھی نہیں، کھا گیا اور اوپر خون لگا کے چھوڑ گیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو رائٹ دیر اینڈ دین پتہ چل گیا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب ان کے پاس آپشنز کیا تھی اور انہوں نے آپشنز وہ اویل کیوں نہیں کی، یہ دیٹ از یعنی گڈ پوائنٹ۔ انہوں نے کہا، یہ سن کر باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے کام کو بڑا ہی آسان بنا دیا ہے، اچھا میں صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، اب سب سے پہلے یہ وہ کر سکتے تھے کہ بچوں سے لڑنا شروع ہو جاتے کہ نہیں مجھے بتاؤ سچ کیا ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ بچے باپ کے بھی باغی ہو جاتے اور باپ کے بھی مخالف ہو جاتے، اور کوئی پتہ نہیں لڑائی کس حد تک پہنچتی، کیونکہ انہیں پتہ تھا یہ اتنا بڑا جتھا ہے اور ایک قسم کے یہ بلی ہیں، تو بیٹر جسٹ اسٹے کوائٹ، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا وہ یہ کر سکتے تھے کہ ان کی تلاش میں نکلتے خود اور جا کے ڈھونڈتے، لیکن انہوں نے ایسا بھی نہیں کیا، بیکاز ہی نیو کہ میرا بیٹا نبی بنے گا اور بننے والا ہے، یہ چوزن، ہی از یعنی چوزن بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو اللہ ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ دیٹس وائی ہی اسٹیڈ سائلنٹ۔ تو انہوں نے کہا میں اس پر صبر ہی کروں گا۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے کو، یعنی پانی پلانے والا جو ہوتا ہے جو پانی نکالتا ہے کنویں میں سے، سکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ سکے نے جب کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کے مال تجارت سمجھ لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا۔ اب آپ سوچیں ذرا کہ آگے ہی سنیں، آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر بثمن بخس دراہم معدودہ، تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیا۔ اور کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت تھی، آپ سوچیں، بیچ دیا، اور اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ امیدوار نہ تھے۔ چوری کا مال تھا نا، چوری کے مال سے انسان جلدی جان چھڑاتا ہے، جو آپ کو غلط طریقے سے حاصل ہوتا ہے وہ غلط طریقے سے ہی نکل جاتا ہے، اور وہ کوئی بہت زیادہ چھوڑ کے نہیں جاتا۔ جیسے میں نے وہ قصہ سنایا تھا کہ ایک باپ اور بیٹا تھے، وہ کسی گھر میں چوری کرنے کے لیے گئے، تو اس نے کہا کہ ابا جان ہم 5ویں مرتبہ اس گھر کو پورا لوٹ کے جا رہے ہیں، لیکن پھر اسی گھر میں چراغ جل رہا ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو اس مال میں برکت ہوتی ہے اور لوگ جلدی اسے جان بھی چھڑاتے ہیں۔ اور ایک اور بات یہ کہ انسان کو زندگی میں نا بڑی دفعہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ یعنی انسان کو اپنی کہ ہماری کسی کی نظر میں ویلیو ہی نہیں ہے، ہماری کوئی وقت ہی نہیں، ہماری کوئی قدر ہی نہیں کرتا، ہم اتنے بے قدرے زندگی میں اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں۔ اس وقت ضرور یوسف علیہ السلام کا سوچا کریں۔ یوسف علیہ السلام جو تھے، آپ سوچیں، ایک تو اللہ کے نبی، اپنے باپ کے اتنے پیارے، اور کہاں یہ پوری کی پوری بنی اسرائیل کو مصر میں بسانے والے، اور کہاں یہ مصر کے ابھی کس لیول تک پہنچیں گے، لیکن اس وقت میں کیا قیمت تھی ان کی؟ ایک چوری کا مال تھے، لوٹا ہوا مال تھے، جس کو لوگوں نے جلدی سے جان چھڑائی کہ اس کو بیچ کے ختم کرے۔ اور انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ بچہ اتنا گڈ لکنگ، تو انسان کو کبھی بھی نہ کبھی یہ فیل ہو کہ ہماری تو کوئی قدر ہی نہیں، نہ سسرال میں قدر ہے، نہ میکے میں قدر ہے، نہ میاں قدر کرتے ہیں، نہ بچے قدر کرتے ہیں، نہ دکھی کیوں۔ یہ دیکھیں اللہ کی نظر میں آپ کی کتنی قدر ہے، اللہ کتنی آپ کی قدر کرتے ہیں، بس اس پہ راضی ہوں۔ اور اللہ سے پوچھیں اللہ آپ کو میری قدر ہے نا، آپ کو جواب ملے گا کہ قدر ہے کہ نہیں۔ ہاں اگر اللہ کی طرف سے بھی جواب ہے نا جا تیری تو کوئی قدر ہی نہیں، تو پھر ضرور روئیں آپ، پھر اپنی قدر بنائیں۔ اور اللہ کو کس کی قدر ہوتی ہے؟ جس کے پاس بڑے زبردست کپڑے ہیں، یا جو جوتے ہیں، یا جو بڑا اچھا کھانا بناتا ہے۔ کھٹیاں دے مل یوسف وکیا، مان کا دینا کر بندیا، یعنی انسان۔ اور پھر تیسری بات جو اس میں ہے وہ یہی ہے کہ انسان کس بات کا انسان کو گھمنڈ ہے کہ ہم کوئی بڑی چیزیں، اگر دنیا میں اس کی بڑی کوئی قدر ہو رہی ہے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کی یہ قدر ہوئی، اور اگر ہماری قدر کسی دنیا کی ریزن سے ہو رہی ہے تو پھر یہ رونے کا مقام ہے ہمارے لیے۔
واقعی اپنے آپ کو سوچیں کہ میری قدر کس بیس پہ. الحمدللہ. تو اب کیا ہوا، مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، عزیز مصر، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کے لیے تعلیم دینے کا انتظام کیا. اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. جو اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے نا، یقین کریں وہ ہو کے ہی رہتا ہے. آپ کہاں پیدا ہوئی تھی، کہاں پلی بڑھی، آپ کس اسکول میں گئیں، کس یونیورسٹی میں گئیں، کہاں آپ کی شادی ہوئی تھی، اینڈ ناؤ ویئر آر یو رائٹ ناؤ. یہ اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے. اللہ نے جہاں آپ کو اس بلڈنگ کے دورہ قرآن 2019 میں آپ نے آنا تھا، سورہ یوسف پڑھنی تھی، یہ ساری پلاننگ اس دن کے لیے تھی. کین یو امیجن؟ اچھا اب کیا ہوا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. جس عورت کے گھر میں وہ تھا، اب اس عورت کا نام ہمیں کسی حدیث اور یعنی قرآن سے نہیں ملتا، بلکہ ہمیں بنی اسرائیلی روایتوں سے ملتا ہے کہ اس کا نام زلیخا تھا، لیکن ہم اسے عزیز مصر کی بیوی ہی کہیں گے. جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آجا. یوسف نے کہا خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے بڑی اچھی منزلت بخشی ہے اور میں یہ کام کروں. یقین کریں یہ جو پیس ہے نا، انہو ربی احسن مثوایا، یہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے. انسان کو نا کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے ضرور اپنی زندگی پہ نظر کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کتنا اچھا رکھا ہے اور ہم اللہ کا گناہ کریں. اور اس کے اندر وہ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ جو ربی ہے نا، اس زمانے میں رب گھر کے مالک کو بھی کہتے تھے، رب البیت. تو یہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو میرا مالک ہے، یعنی کون؟ عزیز، اس نے مجھے اتنا اچھا رکھا ہے تو میں اس کی بھی یعنی اس کے ساتھ بھی غداری نہیں کر سکتا. اور رب اللہ تعالیٰ کو بھی وہ کہہ رہے ہو سکتے ہیں. اسی طرح میں بھی یہ سوچتی ہوں کہ الحمدللہ چاہے وہ ہمارے باپ ہوں، چاہے وہ ہمارے خاندان والے ہوں، چاہے وہ ہمارا شوہر ہو، انہوں نے ہمیں کتنا اچھا رکھا ہوا، کتنا عزت سے رکھا ہوا، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کی شکر گزاری کرنی چاہیے. اسی طرح رب نے ہمیں کتنا اچھا رکھا ہوا. دنیا کو دیکھیں لوگ کتنی تکلیف میں، کتنی تکلیف میں ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کیا ریزن تھی کہ اللہ نے ہمیں بیچ میں سے نکال کے اتنی اچھی جگہ پہ اللہ ہمیں لے آئے. انہ لا یفلح الظالمون، اللہ نہیں ظالم لوگوں کو فلاح دیتا. وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. کہتے ہیں کہ برہان جو تھی نا، وہ یا تو ان کے دل میں ایک خیال یعنی اللہ کی طرف سے آ گیا کہ تم یو ڈونٹ ڈو دیٹ ورک. اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جب ہم یہ یوتھ کو پڑھاتے ہیں نا تو ہم اس کے اوپر بڑا ایمفسائز کرتے ہیں کہ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّا بِهَا. حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف ٹیمپٹ ہوئے تھے. یہ نہیں تھا کہ انہیں کوئی ڈیزائر ہی نہیں ہوئی تھی. بھئی ایک گھر کی عورت، اور آپ سوچیں نا کہ وہ ماحول پورا کہ اس نے دروازے بند کیے ہوں گے اور خود کتنا تیار ہوئی ہوگی، کتنا لیور کیا ہوگا اور سب کچھ. تو یہ نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام کوئی راہب تھے یا ان کے اندر کوئی ڈیزائر تھی ہی نہیں. ڈیزائر ہوئی تھیں، اینڈ دیٹ از ناٹ اے بیڈ تھنگ. ڈیزائرز ہونا بیڈ تھنگ نہیں ہوتی، لیکن ہاں اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جو ایک آپ کے دل میں وائس، ایک آواز پیدا ہوتی ہے نا کہ ڈونٹ ڈو دس، اٹ از رانگ. لسن ٹو دیٹ وائس کہ یہ نہ کرو. ہر ڈیزائر ہونا، کچھ یقین کریں کہ کچھ بچے یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں ایسی ڈیزائرز پیدا ہوتی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو کافر ہو گئے، ہم تو اتنے برے انسان ہیں. ہاں اس کو آپ اس کو اندر انڈلج نہ ہوں، ان کو آپ انٹرٹین نہ کریں، ان تھاٹس کو، ان ڈیزائرز کو. لیکن ڈیزائر ہونا ایک نیچرل چیز ہے. تو وہ ڈیزائر ان میں آئی تھی، لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ برہان جو تھی وہ ایک سمجھ لیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک اشارہ آیا تھا کہ ڈونٹ ڈو دیٹ. تو انہوں نے فوراً اس کی طرف جو ہے نا وہ یعنی اس آواز کی طرف دھیان دیا. ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں. در حقیقت ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے ڈیزائر لا کے کھڑے کریں، اس کے سامنے گناہ کی آپشن ہو، اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے روکنے کے لیے ایک آواز نہ بھیجیں. اب انسان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اس آواز کو سنے یا اس دوسری آواز کو سنے. ایک شیطان کی آواز ہے اور ایک فرشتوں کی آواز ہے، ایک نفس امارہ کی آواز ہے، ایک نفس لوامہ کی آواز ہے. وہ کہتے ہیں فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس پہ لگتی ہے محنت زیادہ. کیونکہ انسان دونوں طرف کو کھنچتا ہے نا، فرشتہ تو صرف ایک سائڈ پہ کھنچتا ہے. تو انسان بنے کہ وہ اللہ کی طرف اس بات پہ سنے. تو اس میں بیسکلی پوائنٹ صرف یہی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی انسان یعنی حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوئے ہوں گے، بیکاز دیٹ واز ویری نیچرل تھنگ. لیکن اللہ کی برہان دیکھ کر انہوں نے جو ہے وہ اس کو انہوں نے لبیک کہا، اس کو انہوں نے سنا اور اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے. ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں. در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. آخرکار یوسف علیہ السلام اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کی قمیض کو کھینچ کر پھاڑ دیا. اب یہ دیکھیں کہ دونوں ہی دروازے کی طرف بھاگ رہے تھے ایک ہی وقت میں.
دونوں دروازے کی طرف بھاگ رہے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ نیکی کی طرف بھاگ رہے تھے، وہ برائی کی طرف بھاگ رہی تھی. یوسف علیہ السلام جنت کی طرف بھاگ رہے تھے، وہ جہنم کی طرف بھاگ رہی تھی. بھاگ دونوں ایک ہی طرف رہے تھے. اب کیا ہوا، جب پہنچے دروازے کے اوپر تو ظاہر ہے کہ اس نے پیچھے سے قمیض اس کو کھینچا تو قمیض پھٹ گئی. دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی ناؤ دس از دا لٹمس ٹیسٹ. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کا بڑا اظہار کیا تھا کہ میں تو تمہارے محبت کی خاطر سب کچھ کیا نا. 1 منٹ میں شوہر کو دیکھتے ہی محبت اس کی جو ہے وہ کہاں گئی. کہتی ہے کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے. یہ محبت دس وی نیڈ ٹو اور ہمیں یہ بہت زیادہ اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین لو اینڈ لسٹ. اور وہ ڈفرنس کیا ہے یقین کریں ان کی عمروں میں ان کو سمجھ میں نہیں آتا. ان کو نہیں سمجھ میں آتا. ان کو لو اور لسٹ کی نا جو ہے وہ جو ایک یعنی ایک آپ کو ایک اٹریکشن دوسرے کی طرف فیل ہوتی ہے نا، وہ اسے غلط سمجھتے ہیں، اس کو لو سمجھتے ہیں. حالانکہ دیٹ از پیور لسٹ. اس عمر میں تو اس کے علاوہ کچھ اور ہو نہیں سکتا. محبت تو اس سے بڑی ڈیپ چیز ہے، بڑی ہی ڈیپ چیز. محبت تو وہ ہے کہ جب انسان کو بیسکلی فزیکل نیڈ سے اوپر اٹھ کے محبت ہو جاتی. تو کیا اس نے تو کہا کیا اس شخص کی سزا ہوگی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے. اس نے کہا اس کے سوا کیا اور سزا ہو سکتی ہے کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے. یوسف نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے کرینہ کی شہادت پیش کی اور اس نے کہا کہ اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھٹا ہو، اس کا قمیض آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی اور جھوٹا یہ ہے، اور اگر اس کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی سچا یہ ہے. بڑی ہی لاجیکل اس نے بات کی واقعی کہ اگر عورت واز اسٹرگلنگ تو آگے سے پھٹنی چاہیے تھی، اور اگر وہ بیچارہ بھاگ رہا تھا آگے تو پیچھے سے پھٹنی چاہیے. ویری سمپل. جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں. واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تم عورتوں کی چالاکیاں. یوسف اس معاملے میں درگزر کر، اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل خطا کار ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے شوہر کو پتہ بھی چل گیا تھا، لیکن کبھی کبھی انسان اتنا مجبور ہوتا ہے عورتوں کے آگے کہ ایسی عورتوں کو گھر میں رکھا ہوتا ہے لیکن آپ نکال نہیں سکتے ہیں. اور دوسری وہ جو کہہ رہے ہیں نا عورتوں کی چال جو ہیں من کیدکن ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کی چالیں بڑی زبردست ہوتی ہیں. یہی بات میں سب کو سمجھانے کی کوشش ہر وقت کرتی ہوں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک ایسی ابیلٹی دی ہے، وی نیڈ ٹو ڈسکور اٹ ان آور سیلوز. وہ آپ چاہیں تو برائی میں یوز کریں، چاہے تو بھلائی میں یوز کریں. ایسی عورتیں نہیں آپ مجھے بتائیں، ایسی ساسیں یا کہیں نہ کہیں ایسا کوئی ایک عورتوں کا فگر ہوتا ہے جو پورے خاندان کو مینیپولیٹ کر رہی ہوتی. کوئی خاندان جی وہ عورتیں ہی ہوتی ہیں. انسان حیران رہ جاتا ہے کہ شوہر تو چھوڑ کے، بیٹے چھوڑ کے، دیور تک اور پتہ نہیں نندوئی تک اس عورت کی بات مان رہے ہوتے ہیں کہ ہاں نہیں جو وہ کہہ رہی ہیں. فرینڈ سرکل، ہاں بالکل، وہ سب کو منور کر رہی ہوتی ہیں سب. اب وہی کام اللہ نے یہ دیا ہے عورت کو. حضرت آسیہ کی مثال سب سے بڑی. تو اگر آپ اس کو نیکی میں یوز کریں تو کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ بالکل کر سکتے. ایکٹیویٹ کیسے کریں اس کو؟ ہاں یہ لیٹس ڈسکور اٹ. آئی وش کہ کوئی بٹن ہوتا کہ ہم اس کو، لیکن ہے ضرور وہ دیر اٹ از ان ایوری وومن دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ پٹ اٹ. تو آپ کو یو جسٹ نیڈ ٹو ڈسکور اینڈ ایکٹیویٹ اٹ اینڈ دین یو کین the world belongs to you then inshallah. The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے. ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کر رہی ہے. اس نے جو ان کی مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا کہ ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی. سبحان اللہ، از جسٹ امیزنگ کہ ایسی وہاں پر یعنی مجلسیں ہوتی تھیں کہ جہاں پہ صرف عورتیں ہوا کرتی تھیں اینڈ دے یوز ٹو ہیو دیٹ کائنڈ آف فن. پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر رکھ رہی تھیں اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ. جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں، ہاشا للہ، ہاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. عزیز کی بیوی نے کہا دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تو مجھ پر باتیں بناتی تھی. بے شک میں نے اسے رجانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا. بے حیائی کی انتہا ہے کہ فخر سے کہہ رہی ہے کہ ہاں میں نے شادی شدہ عورت، عزیز مصر کی بیوی، کہ میں نے اس کو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی. اور واقعی انسان جب اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے اور معاشرہ پورا پہنچ جاتا ہے، اسی لیے ضروری ہے نا کہ خود آپ نیک بن کے نہ بیٹھیں، معاشرے کی بھلائی کی کوشش کریں. ورنہ اب اس معاشرے میں نیک رہنا آپ سوچیں کتنا مشکل کام ہے نا. آپ اکیلے نیک ہو، آپ کے بچے نیک ہو سکتا تھا. یوسف نے کہا اگر میرا یہ کہنا نہ مانے گا تو قید میں جائے گا اور بہت ہی ذلیل و خوار ہوگا. یوسف نے کہا اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ وہ کام میں کروں جس کی طرف یہ لوگ مجھے بلاتے ہیں. اگر تو نے ان کی چالوں سے مجھے دفع نہ کیا، ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا.
یعنی غلط کام کرنے کی کسی انسان کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی. Nobody can say کہ I was forced to do it. آپ اس کے بدلے میں, انہوں نے کیا کہا کہ میں اس کے بدلے میں زندان میں جانا, قید میں جانا پسند کروں گا بجائے یہ غلط کام کرنے کی. اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی, چھوٹی چھوٹی رشوتیں, چھوٹے چھوٹے دھوکے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے یہ اور کوئی آپشن ہی نہیں تھی. اس سے زیادہ کوئی اور آپشن تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے چن لی کہ مجھے, اگر آپ سچ بول دیں گے ایئرپورٹ کے اوپر اپنے سامان کے بارے میں تو کوئی آپ کو جیل میں تو نہیں بھیجے گا نا, پیسے ہی کچھ لے لیں گے تھوڑا آپ سے, یا آپ کا سامان ہی نکال کے پھینک دیں گے. اور یہ جیل وہ جیل نہیں ہے جیسے ہمارے زمانوں کی جیلیں ہوتی ہیں, یا جیسے کینیڈا کی جیل ہے کہ لوگ یہاں پہ چھٹیاں گزارنے پاکستان سے آ جاتے ہیں کہ چلو جیل میں چلے جائیں گے تھوڑے دن. یہ زندان ہوتے تھے. زندان کا مطلب ہے کہ جانوروں کی طرح اس میں لوگوں کو پھینک دیا جاتا تھا اور ادھر ہی اوپر سے کھانا پھینک دیا جاتا تھا اور وہیں لوگ رہتے تھے, اور یعنی کوئی دوائی کا انتظام, کوئی کچھ نہیں اس زمانے. پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں, حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی سری نشانیاں دیکھ چکے تھے. امیجن دیٹ, پتہ بھی تھا کہ وہ بندہ سچا ہے, پھر بھی اسے قید میں ڈالا. قید خانے میں 2 غلام تھے, اور لوگ انسان اپنی مشکلوں پہ روتے ہیں, اور لوگ کہا جاتا ہے کہ تقریباً کم از کم بھی وہ 10 سال قید میں رہے ہیں. 10 سال جو ہیں وہ قید میں رہے تقریباً. تو قید خانے میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے. ایک روز ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. اچھا یہ کیسے انہیں پتہ چلا نیک آدمی ہے؟ انسان کی باڈی لینگویج, انسان کا پوسچر, دا وے یو کیری یور سیلف. ایک مومن کی شان ہی الگ ہوتی ہے. وہ عام لوگوں میں گھس کے عام کی طرح نہیں ہو جاتا. وہ اگر کہیں کیچڑ میں بھی جاتا ہے تو کمل کے پھول کی طرح اس کی ایک الگ ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, وہ اس میں بھی رائز اینڈ شائن کر کے دکھاتا ہے. یوسف نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں, اپنے بزرگوں ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. آپ دیکھیں کہ وہ بیچارے آئے تھے خواب کی تعبیر پوچھنے, حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے پوری ان کی تبلیغ کی. اینڈ دیٹ از دا وے آف اے مسلم. اور اسپیشلی جب کوئی آپ کے پاس آپ کی یعنی اپنی کسی حاجت کے لیے آتا ہے, وہ وقت سب سے اچھا ہوتا ہے, اس کو تبلیغ کریں. کیونککہ آپ کسی کی تکلیف دنیا کی کتنی بھی دور کر سکتے ہیں, آخرت کی تکلیف دور کرنے کا تو صرف یہی طریقہ ہے نا کہ اس کو ایمان پہ لے آئیں. تو کیا ہے, در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا, مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اے زندان کے ساتھیوں, تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ بس چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو. یہی ٹھیٹھ سیدھا طریقہ زندگی ہے, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. اے زندہ کے ساتھیو, تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا, رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس بات کا کہ جو تم پوچھ رہے ہو. دونوں کو سچ سچ بتا دیا کیونکہ کہ جو مرنے والا ہے وہ توبہ کر لے, اور یہی اس کے پاس آخری راستہ, ایمان لے آئے اور قبول کر لے. پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا, اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا. مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب شاہ مصر سے ذکر کرنا بھول گیا. اور یوسف کئی سال قید خانے میں رہا. بضع سنین, یہ کہتے ہیں یہ 9 سے 14 سال کے درمیان کا وقت ہوتا ہے, 9 سے 14 کے درمیان. اور سوچیں کہ کتنے سال, اور ایک سال کتنا لمبا ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں. 365 دن زندان میں رہنا بے قصور, صرف اس بات پر کہ ایک گناہ. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نہ کرتے نا وہ گناہ, یا ہم یہ بات نہ کرتے تو ہمیں بڑا نقصان ہو جانا تھا. مصلحت اسے میں تھی کہ یہ کر لیتے. حضرت یوسف علیہ السلام کی مصلحت نہیں تھی اسی میں کہ وہ مان لیتے کسی کی بات. ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور 7 دوسری سوکھی ہیں. اے اہل دربار, مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کے متعلق سمجھتے ہو. لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں, اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب ہی نہیں جانتے. ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی, اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں, مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجیے. کیونکہ وہ محل میں تھا نا, اور وہ یعنی شاہی سقہ تھا, وہ شراب پلاتا تھا بادشاہ کو, تو ہی واز ہائی اسٹیٹس. تو اس نے کہا کہ مجھے بھیج دیں آپ ذرا. تو میں اس کو یاد آ گیا کہ وہ بندہ بڑی اچھی سچی خواب بتاتا تھا. تو اس نے جا کر کہا یوسف اے سراپا راستی. اب دیکھیں آتے کا یہ ایھا الصدیق, آتے ہی یعنی محبت ساری پرانی جاگ گئی. مجھے اس خواب کا مطلب بتائیں کہ 7 موٹی گائیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیں اور 7 سوکھی, شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں. اور یوسف نے آگے سے کہا کہ کہاں تھے تم اتنے سال, اب تمہیں میری یاد آئی. یہ نہیں لکھا ہوا, اچھا.
یوسف نے کہا 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، اور باقی کو اس کی بالوں میں ہی رہنے دو۔ پھر 7 برس تک بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ رکھا ہے۔ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ ہمارے پاس یہ حق ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے، جیسے اس بندے نے بڑی سخت زیادتی کی حضرت یوسف کے پاس ساتھ۔ حضرت یوسف نے اس کو کہہ کے بھیجا تھا، اس کو تعبیر بتائی تھی اور اس کو کہہ کے بھیجا تھا کہ میرا ذکر کرنا، اس بندے نے نہیں کیا۔ اب ہمارے پاس حق ہوتا ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے تو ہم اسے جتلائیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا، لیکن اگر ہم معاف کر دیں تو بہتر ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی کوئی انسان عذر پیش کرے اس کا عذر لے لیں، یہ نہ کہیں کہ نہیں اب تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اور پہلے تو تمہیں یاد نہ آیا۔ ایک اگر وہی قرآن کی وہ جو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو نماز کے بعد ہم بار بار میں اس کا ذکر کرتی ہوں، جادو کی دعا ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، جو آپ کی قسمت میں ہی نہیں لکھا وہ کون دے گا آپ کو؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اور جو اللہ نے لکھ دیا اسے آپ کو کون؟ جب زندان میں 14-10 سال رہنا حضرت یوسف کی قسمت میں لکھ گیا تھا تو وہ بندہ کیسے دور کر سکتا تھا؟ وہ ذکر کرتا یا نہ کرتا، بات تو ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ہمیں یہ ایمان آ جائے نا کہ میرے ساتھ ہونا وہی ہے جو اللہ نے لکھا، تو یقین کریں لوگوں سے تو ہمارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں۔ کوئی اتنی بھی زیادتی کرے ہم کہیں کہ یار یہ تو اللہ نے ہی لکھا تھا، تمہارا کیا قصور ہے اس میں؟ امیجن دیٹ اسٹیٹس۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، مگر جب شاہی فرستادہ بادشاہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے۔ اب بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس زندگی میں اتنی تکلیفیں آئی ہیں کہ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، تھوڑی قیمت پہ بیچے گئے، عورت نے زیادتی کی، ان عورتوں نے الزام لگائے اور زندان میں بھیجے گئے۔ اس کے بعد آگے بھی زندگی یوں ہی چلے گی، لیکن سب سے مشکل کام جو حضرت یوسف پہ گزرا ہے نا وہ یہ گزرا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ اب آپ آزاد ہیں اور آئے نکلیں، تو انہوں نے کہا ابھی میں نہیں نکلوں گا۔ کوئی بھی اور ہوتا، ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یوسف کی جگہ میں بھی ہوتا، اللہ رحم کرے میرے بھائی یوسف پر، کہ اگر میں بھی ہوتا تو آپ سوچیں کہ اتنے سال اس زندان میں رہنا اور آپ کو آپشن، اور آپ بے گناہ ہیں اور بادشاہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ نکل کے، تو آپ کہیں نہیں میں ابھی نہیں نکلوں گا، پہلے میری بے گناہی ثابت کرو۔ Isn't it amazing؟ اتنا ضروری ہے اپنے دامن کو پاک رکھنا اور صاف رکھنا، اور عورتوں کے لیے تو اس سے بھی زیادہ ضروری۔ تو انہوں نے کہا کہ جا کے پہلے ان عورتوں کا معاملہ پتہ کرو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بادشاہ کو یعنی اللہ کی پلاننگ تھی نا کہ اب ان کی جو بے گناہی ثابت ہونی تھی، تو وہ بادشاہ خود جا کے پتہ کروا رہا ہے کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ۔ تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہیں پایا۔ عزیز کی بیوی خود بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، میں ہی وہ تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ اور جب اللہ آپ کی سچائی اتارتے ہیں نا تو اس طرح اتارتے ہیں کہ آپ پہ الزام لگانے والے خود بولتے ہیں۔ اور ہم نے کتنی دفعہ زندگی میں ایسی چیزیں ایکسپیرینس کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر قرآن نے ان کی برات نازل کر دی تھی۔ یوسف نے کہا انسان کو صبر کرنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے اور ہمیشہ اللہ پہ توکل رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ خود آپ کے سارے معاملات جو ہے وہ درست کرتے ہیں۔ یوسف نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، جو نفس امارہ ہر انسان کے ساتھ مٹی کے اندر رکھ کے بھیجا گیا ہے، یہ آپ کو برائی پہ اکسائے گا ہی اکسائے گا، ہر انسان کے ساتھ ہے۔ تو سوچیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ آپ سوچیں کتنی بڑی نیکی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی ثابت ہوئی ہے، اور اس کے وجہ سے وہ بے گناہ اتنی سال کاٹتے رہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بڑائی بیان نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے وہ لوگ جو اپنی بڑائی لوگوں کے سامنے خود بیان کرتے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اپنے نفس کی پاکیزگی لوگوں کے ساتھ نہ بیان کرو، اللہ خوب جانتا ہے تم کتنے کو نیک ہو۔ نیکی وہ ہے، بڑائی وہ ہے، تعریف وہ ہے جو لوگ آپ کی کریں، جو اللہ آپ کی کرے۔ انسان بہت ہی پیٹی ہوتا ہے وہ جو کہ اپنی تعریف خود لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے کر رہا ہے، اور ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ میں تو بڑا یہ ہوں اور میں نے ایسے کیا اور ہم تو ایسے کرتے ہیں اور میری تو یہ زندگی، اور وہ دس از ناٹ اٹس ناٹ اے ہمبل ایٹیچیوڈ اور اٹس ناٹ اے ویری لائکبل ایٹیچیوڈ۔ لوگ بھی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے اور اللہ تو بالکل ہی پسند نہیں کرتا۔ اچھا کیا نفس و بدی پر اکساتا ہے اللہ یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا آپ اب ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر ہمیں پورا بھروسہ ہے۔ یوسف نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کیجیے، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔
اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی. اب آپ دیکھیں مسلسل اللہ تعالیٰ اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں جو کوشچن تھا قریش کا. آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے کہا اس طرح ہم یوسف کو اس جگہ لے کر آئے, مصر میں لے کر آئے, اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا اس طرح ہم نے اس سرزمین میں اس کو اقتدار دیا. وہ کوشچن ساتھ ساتھ ہائی لائٹ ہو رہا ہے جو اس کا یہ آنسر مانگ رہے تھے. وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے, ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں, نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا, اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے. یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے, اس نے انہیں پہچان لیا. اب قحط پڑ گیا جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا, پورے مصر اور گرد و نواح کے علاقے میں, یہاں تک فلسطین کے علاقے میں بھی قحط پڑ گیا, اور صرف بادشاہ کے پاس جو غلہ تھا وہی تھا اور وہ لوگوں کو دے رہا تھا. اعلان عام کیا ہوا تھا کہ بادشاہ غلہ دیتا ہے. اب اس کا بھی جو نگران تھے, یعنی ان کے سمجھ لیں کہ جو اکنامک منسٹر تھے, منسٹری آف اکنامکس جو تھی, یا آپ سمجھیں کہ جو فائنانس کی تھی منسٹری, وہ ان کے پاس تھی کہ جو بھی آئے گا غلہ لینے دینے یا کوئی جمع ہوگا وہ سب ان کے ہاتھ میں تھا. تو یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے. اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناشنا تھے. پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے ستیلے بھائی کو بنیامین, ظاہر انہوں نے باتیں کی ہوگی نا, تو انہوں نے بتایا ہوگا کہ ہمارے ایک اور بھائی ہے, ہم اس کو چھوڑ کر آئے ہیں اور یہ وہ, تو انہوں نے کہا کہ اس کو بھی نیکسٹ ٹائم لے کر آنا. دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کے دیتا ہوں. اب رول وہاں پہ یہ تھا کہ جتنے لوگ آئیں گے پر پرسن غلہ ملے گا, تو بنیامین کا غلہ نہیں ملا. اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں, اگر تم اسے نہ لاؤ گے میرے پاس تو تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے, بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں, اور ہم ایسا ضرور کریں گے. یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں کے غلے کے عوض جو مال انہوں نے دیا ہے, جس کے خریدا ہے انہوں نے, وہ مال بھی واپس رکھ دیں, تاکہ ایک اپنا یعنی ایک ان کے ساتھ ایک محبت کا, یعنی آپ سوچیں نا کہ وہ واپس گئے تو انہوں نے جب کھولا تو مال بھی تھا وہاں پر, تو کتنی محبت ان کو یوسف سے فیل ہوئی ہوگی. یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان لیں گے, یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے, اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں. جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے, لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں, اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. باپ نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے. یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے, اور ہمیں کیا چاہیے, دیکھیے یہ ہمارا مال ہمیں واپس کر دیا گیا ہے. بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے آئیں گے, اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور اپنے بار شتر اور زیادہ بھی لائیں گے, اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو یہ وعدہ نہ کرو, پیمان نہ کرو کہ اسے ضرور میرے پاس واپس لاؤ گے, الا یہ کہ کہیں تم بھی گھیر لیے نہ جاؤ. اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس کال پر اللہ نگہبان ہے. پھر اس نے کہا میرے بچوں مصر کی دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا. اس کی بھی ریزن جو علماء کرام بتاتے ہیں وہ نظر ہی ہے کہ ایک ہی دروازے سے 11 بھائی جو آپ سوچیں کہ داخل ہو رہے ہیں, سبحان اللہ, اور اتنے بڑے اونچے لمبے وہ تھے, بنی اسرائیلی تھے, یعنی وہ فلسطین میں سے تھے. تو اب آپ سوچیں نا کہ یعنی انہی میں سے بنی اسرائیل بیسکلی چلی تھی, تو ڈفرینٹ تھے مصریوں سے, بڑے یا ڈفرینٹ, یعنی گڈ لکنگ بھی تھے اور زیادہ ہینڈسم بھی ہوں گے یا زیادہ اونچے لمبے بھی ہوں گے, تو نظر لگنے کا خطرہ تھا, اس لیے کہا کہ الگ الگ گزرو. تو نظر کی خاطر ہم جو بھی اس طرح کے دنیاوی یعنی چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں نا, وہ دے آر جائز, دے آر الاؤڈ. ہاں لیکن یہ کالا ٹیکا لگانا, اور سوچیں ذرا کہ میں حیران ہوتی ہوں پاکستان میں مرسیڈیز نہیں خریدی اور نیچے کالا جوتا لٹک رہا ہوتا ہے کہ وہ ہل رہا ہوتا ہے, بندہ کہتا ہے یا اللہ, یہ جائز نہیں ہے. یہ جو بد شگونیاں ہیں نا کہ ان سے کہیں آپ کی نظر اترتی ہے, یہ جائز نہیں ہے. ہاں دنیاوی طریقے آپ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو نہ بتائیں, ان سے چھپائیں یا کچھ دکھائیں, لیکن اس میں یعنی غیر شرعی کوئی طریقہ نہیں کرنا چاہیے, ناٹ ایٹ آل الاؤڈ. کوئی کالا دھاگا, کالا تعویذ, کالا ٹکا, کچھ بھی لگانا, جوتے باندھنا یا اس طرح کی کوئی بھی حرکتیں, یا گھر میں لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی ایسی, یعنی آپ نے دیکھا ہی ہوگا اکثر کوئی ایسی چیزیں لٹک رہی ہوتی ہیں کہ یہ نظر سے بچانے کے لیے, یہ سب بھی جائز نہیں ہے. ہاں آپ دعائیں پڑھیں, نظر سے بچاؤ کی دعائیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ العظیم, وہ دعائیں پڑھیں, اور مسنون دعائیں وہ آپ کر سکتے ہیں, اور دنیاوی طریقے کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ آپ فیس بک پہ اس کو اپلوڈ نہ کریں, یہ ایک دنیاوی طریقہ ہے بچنے کا. لیکن ہمیں تو پتہ نہیں کہ ہمیں اتنا شوق ہے نظر لگانے کا, نگوانے کا, اور پھر پریشان ہیں لوگ, پریشان ہیں لوگ. لیکن آپ انہیں یہ بات کہیں کہ بھئی یہ نظر ہو سکتی ہے تو مانیں گے تو نہیں. اور پریشانیاں کتنی ہیں لوگوں کی زندگی میں, ہم آپ خود دیکھ لیں. اور کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اب آپ سوچیں ذرا کہ آپ نے اگر آپ کسی یعنی لیٹ سے آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آپ گئی ہیں باہر اور آپ نے ڈنر کیا, بڑی آپ کے لیے عام سی بات تھی, اور آپ نے اس کی تصویریں کھینچ کے تو پوسٹنگ لگا دی ہے کہ جی نا وہ لکھا ہوا ہے کہ شی واز ود ہر ہسبینڈ دس ایٹ دیٹ ریسٹورینٹ. کوئی بندی ہے جس کے ابھی اپنے ہسبینڈ سے لڑائی ہوئی ہے اور موقع طلاق تک پہنچ رہا ہے, اور وہ دیکھ رہی ہے آپ کی تصویر اسی وقت.
آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے دل سے کیا محبت کے جذبات آپ کے لیے نکلیں گے یا کیا نکلیں گے جذبات؟ یہ باتیں سوچنی چاہیے انسان کو. یہی نہیں، کوئی ویڈیو بھی ہے اگر جی کوئی دیکھتی ہے تو اس کا بھی دل ایگزیکٹلی دل دکھتا ہے. سوچ سمجھ کے انسان کو یہ کام کرنا چاہیے. یعنی یہ نہیں میں کہہ رہی کہ بالکل ہی آپ کچھ نہ کسی کے ساتھ شیئر کریں اور حد چھپائیں، لیکن اس میں بھی کوئی لمیٹیشن ہونی چاہیے، کوئی حکمت ہونی چاہیے، کوئی دوسروں کا خیال اور لحاظ بھی ہونا چاہیے. ابھی پچھلے دنوں پاکستان میں ایک لڑکی نے، اور میں سچا واقعہ سنا رہی ہوں، مطلب 1000 واقعات ہیں، میں ان میں سے ایک سمان سنا رہی ہوں. لڑکی نے خودکشی کی ہے اس بات پر کہ اس نے کوئی پوسٹنگ اپنی پوسٹ کی فیس بک کے اوپر، اور نیچے اس کی اپنی کلاس فیلوز اور فرینڈز نے برے برے ریمارکس دیے. اس پہ اس نے خودکشی کر لی جا کے. اچھا تو اب کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ پھر اس نے کہا میرے بچوں، مصر کی سلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہے اسی پر بھروسہ کرے. ان الحکم الا للہ علیہ توکلت علیہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ پر ہی توکل کریں. اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی. ہاں بس یعقوب کے دل میں، یعنی انہوں نے جو پلاننگ کی تھی پھر بھی کام نہیں آئی، سمجھ میں آئی ہے، بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ پلاننگ نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، پہلے اونٹ کو کس کے باندھو پھر اللہ پہ چھوڑ دو. ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی. بے شک وہ ہمارے دیے ہوئے تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں ہیں. یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلایا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا بھائی ہوں جو کھو گیا تھا، اب تو ان کی باتوں کا غم نہ کریے جو لوگ یہ کہتے ہیں. جب یوسف اپنے بھائیوں کے سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائیوں کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا. پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو تم لوگ چور ہو. انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ سرکاری ملازموں نے کہا، بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، اور ان کے جمع دار یعنی کہ ان کو ناپنے والے جو ہیں یا ان کے جو ہرکارے ہیں، جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے، یعنی ایک بندے کا ایکسٹرا پر پرسن اس کو دیا جائے گا، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں. ان بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے کہا، اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا ہمارے ملک میں یہ ہے، یعنی فلسطین میں یہ سزا ہے کہ جس کے سامان سے یہ چیز نکلے گی آپ اسے ہی سزا کے طور پر رکھ لیں گے. ہمارے ہاں تو ایسے ہی ظالموں کو سزا دینے کا طریقہ ہے. تب یوسف نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ان کو یہی سزا دی جائے گی. تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، یعنی ان کا جو سامان تھا اس کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گم شدہ چیز برآمد کر لی. اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی. اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، یعنی وہ کوئی اور طریقہ نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکتا، مگر صرف ایک ہی یہ طریقہ تھا، اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہی جوہر صاحب علم سے بالا تر ہے. علم رکھنے والا جو ہے وہ کس سے ہے؟ صاحب وفوق کل ذی علم علیم، ہر ایک علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. اور اسلام میں درجے علم کی مناسبت سے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کو ایک عابد کے اوپر اتنی فوقیت حاصل ہے جتنی مجھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام آدمی پر، یعنی صحابہ کے بھی علماء میں سے نہیں، ایک عام آدمی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوقیت دیکھیں کتنی، اور وہی ہے عالم کی عابد پر. اور علم جتنا ہمارے دین میں اس کا ذکر ہے، آپ سوچیں جتنی ہماری حدیثوں کی کتابیں، ان میں پورے چیپٹرز ہیں کتاب العلم کے نام سے. تمام انبیاء کی دعائیں قرآن میں، ہمارے نبی کی دعا کیا ہے؟ ربی زدنی علم. ہمارے قرآن کا سب سے پہلا ورڈ جو نازل ہوا وہ اقرا سے سٹارٹ ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں جو سب سے پہلی چیز بنائی وہ قلم بنائی، اور ہم ہی ہیں جو سبحان اللہ علم سے اس وقت بالکل فارغ اور پیدل ہیں. ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب نہیں کہ اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا. اب آپ سوچیں یوسف کے دل پہ کیا گزری ہوگی، ان کا دل چاہے گا ابھی سب کو پکڑ کے نا تو پھانسی لگوا دو. لیکن کیا ہوا، یوسف نے ان کی یہ بات سن کر پی گیا، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کے رک گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ. اندر دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ تم لوگ میرے منہ پر جو الزام لگا رہے اس کی حقیقت خدا خود جانتا ہے. انہوں نے کہا، اے سردار ذی اقتدار، اس کا باپ بہت بڑا آدمی ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں وہ، خیر سے آپ، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں. یوسف نے کہا، پناہ خدا کی، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس سے مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہو جائیں گے، یعنی ہم اسی کو رکھیں گے، چور ہے جو اسی کو رکھیں گے. جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے.
ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ نہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہیں کر سکتے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جہاں جو ہمارے ساتھ آیا ہے، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ اب کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑا بیٹا تھا، اس کا نام یہودا تھا، اور یہی وہ تھا جس نے مشورہ دیا تھا کہ قتل نہ کرو بلکہ کنویں میں پھینک دو۔ یہی وہ کمپیریٹیولی بہتر تھا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے گم ہونے کے بعد تو بہت زیادہ نیک ہو گیا تھا۔ اسی نے یوسف سے بھی کہا تھا کہ مجھے رکھ لو، اس بچے کو جانے دو، اور اسی نے ہی یہ کہا کہ اب میں واپس نہیں جاؤں گا جب تک میرا بھائی یہاں پر ہے، تو میں بھی اس کے ساتھ یعنی اس ملک میں ہی رہوں گا۔ باپ نے یہ داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات سہل بنا دی ہے، اچھا اس پر میں صبر کروں گا، بخوبی کروں گا، کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے ملا دے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں۔ اب آپ سوچیں ذرا کہ 3 بیٹے ان کے جو ہیں وہ مسنگ ہیں، یوسف، بنیامین اور یہ سب سے بڑا یہودا، تینوں بیٹے مسنگ ہیں، لیکن ایک دفعہ بھی انہوں نے مایوسی کا اظہار نہیں کیا۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ ملوا دے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ ملوا دے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے ہیں مگر کافر۔ اللہ تعالیٰ کو ایک چیز جو سخت ناپسند ہے نا، کہ جب انسان یہ سوچ لے کہ اب یہ تو اب کبھی نہیں ہو سکتا، یہ اب کبھی نہیں ہو سکتا، یہ ناپسند ہے اللہ تعالیٰ۔ مایوسی کفر ہے۔ انسان کو ہمیشہ اللہ سے پر امید رہنا چاہیے، کبھی بھی کسی بھی وقت بھی آپ کی دعائیں کس شکل میں قبول ہو جائیں آپ کو معلوم نہیں ہوتا، اور اللہ سے جو شخص صبر مانگتا ہے اللہ اس کو صبر ضرور دیتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمیں جب صبر نہیں آ رہا ہوتا تو ہم مانگتے بھی نہیں ہیں صبر، ہم بے صبرے ہوتے ہیں اور صبر مانگتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ سے صبر مانگیں تو اللہ تعالیٰ صبر دیتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ صبر اتارتا ہے ہر اس انسان پر جو کہتا ہے اللہ مجھے صبر دے دے، اللہ مجھے صبر دے دے۔ یہ جو میں آپ کو نصیر ناظر کی کہانی سناتی ہوں، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کوئی مریخ سے آئی ہوئی بندی ہے کہ ان کے جوان بیٹے کی موت کی خبر ایکسیڈنٹ کی، اور آؤٹ آف دا بلو دیکھیں بیٹا بیمار ہو نا، تکلیف میں ہو، آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو، پھر کہیں صبر آ جاتا ہے، اچانک پولیس آپ کے گھر آ کے کہے کہ جی آپ کا بیٹا جو ہے وہ نائگرا فالز گیا تھا، واپسی پہ جو ہے اس کا برلنگٹن کے برج کے اوپر ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ہی از ڈیڈ۔ اس وقت وہ کیا چیز ہوتی ہے جو انسان کو روکے کہ جب آپ اللہ سے فوراً صبر مانگتے ہیں تو اللہ آپ کو صبر دیتا۔ تو کیا ہے، میں اس پر صبر ہی کروں گا۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہائے یوسف، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا، اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں، یعنی رونا اور غم کرنا اور اللہ کو پکارنا اور اپنا دکھ کسی کے ساتھ شیئر کرنا ان لمیٹیشن جائز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے یعنی آپ کا بڑے سے بڑا آپ پہ تکلیف آ گئی ہے اور آپ آگے سے ہنس رہے ہیں، یہ صبر نہیں ہے۔ ہم نے صبر کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ صبر یہ کہ انسان کوئی ایسی غلط بات منہ سے نہ نکالے جو اللہ کو ناپسند ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹا ابراہیم کی ڈیتھ ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا اے ابراہیم ہم تیری موت پر بڑے غم زدہ ہیں، اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن ہم منہ سے وہی بات نکالیں گے جو اللہ کو پسند۔ تو صبر یہ نہیں ہوتا کہ انسان روئے ہی نہ اور دکھ نہ کرے، صبر یہ ہے کہ انسان کو ایسی بات، یہ پیٹنا اور ہائے کر کے رونا اونچی اونچی اور بال نوچنا اور لوگوں سے کہنا میں تو مر گئی، میں تو لٹ گئی اور میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہونا تھا، یہ ہے نا صبرا پن، یہ ہے نا شکرا پن۔ رونا اور اپنی تکلیف کا اظہار کرنا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا یہ بالکل یہ صبر کے اندر ہی آتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا، اس کی آنکھیں سفید پڑ گئیں۔ بیٹوں نے کہا خدارا آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں آپ اپنے آپ کو بھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسے میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ میرے بچوں جاؤ جا کر یوسف اور اس کے بھائیوں کی کھوج لگاؤ۔ دیکھیں ابھی تک کوئی نے نہیں کہا، اتنے سال گزر گئے، کیا پتا یوسف مر مرا گیا ہو کہیں۔ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو اب یہ بھائی واپس گئے اور دوبارہ یوسف کے پاس آئے، تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات بھی دے، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف سے رہا نہ گیا۔ اب سوچیں اتنی، جب انہوں نے بھائی آئے تب برداشت کر لیا، جب انہوں نے دوبارہ چوری کا الزام لگایا تب برداشت کر لیا، یہ تو اس کا بھائی یوسف بھی ایسے ہی چور تھا، سب برداشت، لیکن جب بھائی تکلیف میں تھے حضرت یوسف سے برداشت نہیں ہوا۔ یہ ہوتی ہے نیک آدمی کی پہچان۔ اب یوسف سے برداشت نہیں ہوا کیونکہ وہ بھائی بالکل ہی بیچارے ٹوٹ چکے تھے، بالکل ٹوٹ چکے تھے، اور یعنی ایک تو قحط کی وجہ سے، دوسرا بھائیوں کی وجہ سے، تیسرا باپ کی وجہ سے بالکل ٹوٹے ہوئے تھے۔ یہ وقت حضرت یوسف سے برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے کہا
کہ تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان لوگ تھے؟ اور یہ نہیں کہا تم اتنے ظالم اور اتنے برے لوگ تھے، جب تم نادان لوگ تھے. when you did not واقعی از انتم جاہلون، اور یہ جہل کا جب تمہیں علم نہیں تھا. وہ چونک کر بولے ہائے کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں ہوتا. دیر یا سویر نیکی اور صبر کا اجر سامنے آتا ہے اور لوگ دیکھتے ہیں کہ کیسا صبر ملا، کیسی جزا ملی، کیسا اجر ملا. کچھ ایسے کام ہوتے ہیں دنیا میں اور صبر ان میں سب سے بڑھ کر ہے. جو انسان کسی اپنی مشکل پہ صبر کر جاتا ہے نا، اللہ اس کو دنیا میں بھی ایسا اجر دیتا ہے اور آخرت میں تو پکارا جائے گا قیامت والے دن کہ کون ہیں وہ لوگ جو اللہ کے لیے صبر کیا کرتے تھے. ان کے لیے الگ ممبروں پہ نشستیں ہوں گی، جو اپنی تکلیفوں پہ جو اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئی ہیں ان کے اوپر صبر کرتے رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، معاف کرنے سے اللہ عزت بڑھاتا ہے. اور قیامت کے دن اعلان عام ہوگا کہ جن کا اجر اللہ کے ذمہ ہے وہ کھڑے ہو جائیں، وہ لوگ جنہوں نے دوسروں کا حق معاف کر دیا، جیسا کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا. کیا چیز تھی جو اس وقت ان کو بدلہ لینے سے روک سکتی تھی؟ ملک کا قانون اجازت دیتا تھا، اللہ کا قانون اجازت دیتا تھا، شریعت اجازت دیتی تھی، ان کا باپ بھی اجازت دیتا ہوگا. کس بات پہ انہوں نے معاف کر دیا اپنے بھائیوں کو؟ اور ہم کہتے ہیں ہم کسی کو معاف نہیں کر سکتے. نہیں، اس نے تو میرے ساتھ ایسا کیا، میں تو کبھی معاف نہیں. کیا کیا؟ آپ کو کنویں میں پھینکا کبھی؟ آپ کو بیچا کبھی؟ زندان میں ڈالا کبھی؟ معاف نہیں کر سکتے. یقین کریں جب لوگ آ کے یہ بات کہتے ہیں تو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ میں معاف نہیں کر سکتی. کیسے نہیں معاف کر سکتے ہم لوگ؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا. انہوں نے کہا بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت دی اور واقعی ہم خطا کار تھے. اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے. لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم. اللہ تمہیں معاف کر دے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں یہ معاف کرنے کے بھی نا 3 لیولز ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی اچھا آئی کین forgive بٹ آئی cannot forget. ایسا ہی ہے نا، یہ بہت سارے لوگ ہیں نا، معاف تو میں نے کر دیا لیکن میں بھولتی نہیں، ابھی بھی مجھے یاد آتی ہے وہ تکلیف اور بس بھول نہیں سکتا انسان. یہ ایک لیول ہے اور بڑا ہی گھٹیا لیول ہے. اس کے بعد نمبر 2 لیول یہ ہوتا ہے کہ انسان معاف کر دے اور اس کو دل سے بھی بلا دے. ٹھیک ہے کہ بلا دے اور پہلے جیسا ہو جائے. ایک تیسرا لیول ہے معاف کرنے کا کہ نہ صرف آپ معاف کریں، آپ ان کے ساتھ زیادہ اچھا شروع کر دیں اور ان کے ساتھ زیادہ بھلائی شروع کر دیں اور ان کے لیے دعائے خیر اور مغفرت کریں. یہ لیول ہونا چاہیے ہمارا. اور یہ سب اس وقت نہیں جب اگلا آ کے آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگ رہا ہے، بغیر معافی مانگے. لیکن آگے مجھے پتا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اگر ہم اس طرح معاف کر دیں گے تو وہ بار بار کرتے رہیں گے. بالکل ایگزیکٹلی. یہ کیوں ہے یہ قرآن میں آیتیں ہیں؟ اگر آپ نے اپنے ہی معاملے پہ چلنا ہے کہ بھئی میں اگر چھوڑ دوں گی تو وہ اور خراب ہو جائے گا یا میں سر پہ چڑھا دوں اس کو یہ تو وہ، یہ آیتیں کیوں ہیں یہ قرآن میں؟ پھر آپ اپنا مینول خود بنائیں کہ آپ کی جو نیچر ہے جو طبیعت ہے آپ اس کے مطابق دل چاہے تو معاف کریں، دل چاہے بدلا لیں. یہ آیتیں اسی لیے آئی ہیں نا کہ یہی ہمارا رویہ ہونا چاہیے. اب یہ دیکھیں نا، دیکھیں یہ بھی معاملے پہ ڈفرینٹ یعنی اٹ ویریز فرام معاملہ ٹو معاملہ. ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی کسی سے پرسنل معاملے میں بدلہ نہیں لیا. ان کو لوگوں کی تربیت کا خیال نہیں تھا کہ یہ ٹھیک کیسے ہو گئے اگر میں نے بدلہ نہ لیا تو، میں نے معاف کر دیا تو ٹھیک کیسے ہو گئے. ایگزیکٹلی. آپ اللہ کی خاطر معاف کریں. ہاں اگر کوئی مسلسل زیادتی کر رہا ہو تو زیادتی والے کا ہاتھ روکنا آپ پہ فرض ہے، زیادتی برداشت نہ کریں. ہاں دیٹس اے فیکٹ، یہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں. اچھا تو اب انہوں نے کہا اللہ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے، جاؤ میری یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ. اب آپ یہ دیکھیں سٹوری شروع بھی ایک قمیض سے ہوئی تھی جس سے ان کی آنکھیں چلی گئی تھی اور آنکھیں آئی بھی اب ایک قمیض سے. جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا کہ میں کنعان کہاں ہے؟ فلسطین میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سڑیا گیا ہوں. اب جو اندھے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ کو پتا ہے ان کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سینسز دی ہوتی ہیں وہ بڑی اسٹرانگ ہو جاتی ہیں. گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہیں. پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیض یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور یکا اس کی بنائی عوض کرائی یا عود کا وٹ ایور آئی ڈونٹ نو یعنی لوٹ کر آ گئی. تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے. اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کرتا ہوں، وہ بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے. پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا
اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے. ایگزیکٹلی یعنی ہائی لائٹڈ کیا ہے، کیسے آئے تھے مصر میں. شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت میں بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے. یوسف نے کہا ابا جان یہ ہے تعبیر میرے اس خواب کی جو میں نے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا، لیکن سوچیں اس خواب کی تعبیر کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے، کہاں کہاں سے گزرے، کیا کیا نہیں برداشت کیا، اور پھر وہ خواب کی تعبیر ہوئی. اور ہم آج خواب دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پرسوں پوری ہو جائے، چلیں کل کا دن ہم دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آج کا کام کل پہ مت ڈالو بلکہ پرسوں پہ ڈال دو، تو ہم تو پرسوں کے لیے انتظار کریں. اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے. اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا. زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے. میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہیں تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی. مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ اب بھی مان کے نہیں دیں گے، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجر تو نہیں مانگتے ہو. یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے. زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے. ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی؟ بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. اے محمد تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب انسان تھے اور انہی بستیوں میں رہنے والے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے. پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آئے جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی. کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے تو یکا ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی. پھر جب ایسا موقع آ جاتا تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے اور مجرموں پر سے ہمارا عذاب ٹالے نہیں ٹل سکتا. اگلے لوگوں نے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہیں انہی کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو پلاننگ ہوتی ہے نا، جو جس طرح ہونا ہوتا ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے. اس صورت سے یعنی صورت کے اندر بے شمار خوبصورت آیتیں ہیں، بڑی ڈیپ آیتیں ہیں، لیکن جو اس پوری سٹوری کا ایون ایز اے شارٹ سٹوری اس کا نا ایک بیسک تھیم ہوتا ہے سٹوری کا. اس سٹوری کا تھیم ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ جس کام کی پلاننگ کر لیتا ہے نا، جو اس نے کرنا ہوتا ہے اس کو وہ کس طرح سے کر لیتا ہے وہ انسانوں کو کبھی سمجھ میں نہیں آتا. کبھی کبھی ہماری زندگی میں بہت کچھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن اب وین یو نو پاس دیٹ ٹائم اینڈ دین یو لک بیک تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا تھا. دین اٹ میک ٹوٹل سینس. اور اگر زندگی میں نہ بھی سینس بنے تو آپ یقین کریں قیامت والے دن ہم کھڑے ہو کے جب اپنی زندگی پہ غور کریں گے تو ہر چیز اپنی اصل جگہ پہ قائم ہمیں لگے گی کہ اٹ بلانگ دیئر، چاہے ہمیں دنیا میں کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر سے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر سے اور ان کے حسن اخلاق سے اور ان کو معاف کرنے کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں توفیق اور اتنی بڑی عنایت اور بلیسنگ دی تھی اس سے سبق سیکھنے کی کوشش کریں. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ العظیم اللہ کو حاضر ناظر جان کر سب لوگوں کو معاف کرتے ہیں جنہوں نے کبھی ہمارے ساتھ کچھ چھوٹا برا کیا یا بڑا برا کیا یا جو کچھ بھی کیا. اللہ تعالیٰ ہمارا دل صاف کر دے ہر ایک کی طرف سے اور لوگوں کا دل بھی ہماری طرف سے صاف کر دے، ہمارے رشتوں کو جوڑ دے، ہمارے بچھڑے ہوئوں کو ملا دے اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دے. اور اللہ تعالیٰ اسی خیر و برکت کی وجہ سے ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، چھوٹے بڑے کھلے گناہ جتنے ہم نے چھپ کے کیے سب کے سامنے کیے اور جس میں ہم لوگ آج تک ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہم نے کیے. اللہ تعالیٰ وہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے اسی قرآن کی برکت ہے، اس دور قرآن کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ العظیم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.